لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، 92 نیوز کی خصوصی حج ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، حج اللہ رب العزت کا اہل ایمان پہ وہ کرم ہے، وہ جامع عبادت ہے جو جملہ عبادات کی برکات کو اور ان کی تمام تفصیلات کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ ناظرین اکرام، یہ وہ عبادت ہے جو ہمیں دنیا کے اندر موجود ہر تعلق سے کٹ کے اللہ رب العزت کے ساتھ جڑنے اور اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم اور وابستہ کرنے کی طرف لے کے بڑھتی ہے۔ وطن چھوڑا جاتا ہے، خاندان چھوڑا جاتا ہے، ہر تعلق اور رشتہ چھوڑا جاتا ہے، حتیٰ کہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے اور اپنی جان کو ان مشقتوں میں ڈالا جاتا ہے جو حج کا حصہ ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ہم ہر لحاظ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سراپا لبیک بن کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ وہ عبادت ہے، ابھی آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ جس سے وہ منظر ہمارے سامنے آتا ہے جب حج کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ پوری ملت اسلامیہ ایک رنگ کے اندر سراپا ابدیت بن کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ حج کے جتنے اراکین ہیں، جتنی تفصیلات ہیں، ناظرین اکرام، ہر رکن، حج کا ہر حصہ ہمیں اللہ رب العزت کے قرب کی کسی نہ کسی جہت سے آشنا کرتا ہے، ہمیں اللہ کے مقربین کی، اللہ کے عظیم اور اس کی بارگاہ کے مقرب بندوں کی کوئی نہ کوئی یاد دلاتا ہے۔ حج کا ایک بڑا حصہ، بڑا اہم حصہ خطبہ بھی ہے۔ یہ وہ خطبہ ہے جو خطبہ حجۃ الوداع کا تسلسل ہے۔ ناظرین کرام، خطبہ حجۃ الوداع یہ وہ خطبہ جو کائنات انسانی کے لیے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری چارٹر کے طور پہ عطا کیا، اور جب تک اس کرۂ ارض پر ایک بھی انسان موجود ہے، اگر اس نے مثالی زندگی گزارنی ہے، مثالی نظام کی بات کرنی ہے اور انسانیت کو ایک مثالی ماحول دینا ہے، تو اس نے پلٹ کے خطبہ حجۃ الوداع کو سننا ہے، خطبہ حجۃ الوداع پہ غور کرنا ہے، اور خطبہ حجۃ الوداع کی تفصیلات کو اپنے فکر کا اور اپنے جو اس کا عمل ہے، انفرادی زندگی ہے یا اجتماعی زندگی ہے، اس کا حصہ بنانا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی ان نشریات میں ہم حج پہ بات کریں گے، حج کی تفصیلات پہ بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کا جو خطبہ حج ہوگا انشاءاللہ اس کو بھی سنیں گے، اور اس کے مضامین کے بارے میں بھی ہم آگاہی حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج جو مہمان ہیں وہ علوم اسلامیہ کے حوالے سے، عربی زبان و ادب کے حوالے سے ایک اتھارٹی ہیں، ایک سند ہیں، اور ان کے ساتھ گفتگو ہمیں بہت معتبر انداز سے حج کی تفصیلات سے اور آج کے خطبہ حج کے حوالے سے آگاہی بخشے گی۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ پروفیسر صاحب کی زندگی گزری ہے علوم اسلامیہ اور عربی زبان و ادب پڑھاتے ہوئے، آپ نے عرب اساتذہ سے بھی کسب فیض کیا ہے اور علوم اسلامیہ کے اندر ایک صنعت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ علامہ اشفاق مدنی صاحب تشریف فرما ہے، آپ نے بھی عرب اساتذہ سے کسب فیض کیا ہے، علوم اسلامیہ کے اندر جو عربی زبان و ادب ہے اس کے حوالے سے آپ اساتذہ کے مقام پہ ہیں۔ جناب ڈاکٹر نعیم الدین الازہری تشریف فرما ہیں، الازہر یونیورسٹی سے آپ پڑھے ہوئے ہیں، عربی زبان و ادب، علوم اسلامیہ، اس کے اندر آپ کی بڑی گہری دسترس ہے، اور آج کے ہمارے خطبہ حج کے ٹرانسلیٹر بھی ہیں۔ اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی اسلامک یونیورسٹی بغداد سے پڑھا ہے، عربی زبان و ادب عرب اساتذہ سے پڑھا ہے، اور علوم اسلامیہ کے آپ استاد بھی ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں۔ پروفیسر صاحب، آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا، جو یہ ایام ہیں حج کے ابتدائی ایام، ان کی اس ماہ مبارک کے ابتدائی ایام، اور خصوصاً جو یوم عرفہ ہے، کیا اہمیت ہے اس کی اور کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پہ ارشاد فرمائیں کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر تنولی صاحب، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو متوجہ کیا۔ بسم اللہ۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ایک ایک بات
کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بن کر برس رہی ہے، اور قیامت تک اولاد آدم کو اس در سے ہٹ کر کہیں بھی خیر نہیں مل سکتی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم عطا کیا، تو اس میں سورہ فجر میں والفجر ولیال عشر کہہ کر ان ذی الحج کے 10 دنوں کو، ان کی 10 راتوں کو عظمت عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں تک آپ نے فرمایا کہ یوم عرفہ، عرفہ پہچان ٹھیک ہے، کہاں ہو رہا ہے؟ عرفات میں، جہاں آدم اور حوا علیہ السلام نے دونوں ایک دوسرے کو پہچانا۔ عرفات کا مقام قیامت تک آنے والی اولاد آدم کو اس بات کا درس دے رہا ہے کہ ہرگز نہ میرد آن کے دلش زندہ شد بعشق، ثبت است بر جرید عالم دوام ما۔ سبحان اللہ۔ انسان اللہ کی زمین پر اللہ کا نائب بن کر اترا ہے، اور اس کائنات میں اللہ تعالی انسان کو یہ عظمت عطا کی ہے۔ فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اے بندے تو میرا نائب ہے، میں نے زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ تیری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، تجھے مخدوم بنایا ہے، اور اس کا بدلہ یہ ہے کہ میرے ساتھ اپنے تعلق کو کمزور نہ ہونے دے۔ سبحان اللہ۔ اور میدان عرفہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتاتا رہے گا کہ انسانیت کی معراج اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے تو اس کے جہاں جہاں قدم پڑتے ہیں، میدان عرفات، یہاں آدم اور حوا علیہ السلام ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے۔ اللہ نے ان کو اتنی عظمت دے دی کہ اے آدم و حوا، تم نے آ کر یہاں پر میرے ساتھ میرے دیے ہوئے کلمات کی بدولت مجھ سے معافی نامہ بھی پایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں تمہیں یہ عظمت عطا کرتا ہوں کہ اس میدان میں جب میرے محبوب علیہ السلام کا کوئی امتی حج کا رکن اعظم ادا کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے بھی آ کر قیام کرے گا، سبحان اللہ، تو میں اس کو یہ شرف دے دوں گا کہ گناہوں سے ایسا پاک کر دوں گا گویا وہ ماں کے شکم سے آج دنیا میں آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عظیم اجتماع در حقیقت انسانیت کی عظمت، اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ، اس کو ظاہر کر رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اچھا پروفیسر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوم عرفہ بخشش کا دن ہے، اللہ کی عطاؤں کا دن ہے، اور یہ جو 10 دن ہیں ان میں بالخصوص بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا روزہ رکھا بھی، ٹھیک ہے، اور امت کو بھی بتایا کہ اس ایک دن کے روزے کی قدر و منزلت اللہ کے نزدیک 2 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے زیادہ کا بھی اجر و ثواب بیان کیا گیا۔ اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انعام ملا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیہ کریمہ نے 4 دانگ عالم میں امت مسلمہ کو وہ اعزاز عطا کیا سبحان اللہ، کہ ایک یہودی عالم فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتا ہے کہ اے عمر، اللہ نے عرفہ کے میدان میں عرفہ کے دن تمہیں یہ جو آیہ کریمہ عطا کی ہے، اگر یہ آیہ کریمہ ہمیں ملی ہوتی ہم اس دن کو اپنے لیے عید بنا لیتے۔ سبحان اللہ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جواباً کیا فرمایا؟ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا تم عید بنا لیتے، ہماری تو اس دن 2 عیدیں تھیں، 2 عیدیں، سبحان اللہ، جمعہ کی عید بھی تھی، عرفہ کا عید۔ کیا بات۔ اس لیے عرفہ کا یہ میدان جہاں لبیک کی صداؤں سے کائنات عالم میں یہ سبق دیا جا رہا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک،
اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اس حاضری کو جب بندہ اپنے دل کی لوح پر نقش کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے، انی جاعلک للناس اماما، سبحان اللہ، تم میرے ساتھ جڑے ہو، دنیا کی امامت میں نے تمہارا مقدر کر دی ہے، دنیا کی کوئی قوم تم سے آگے نہیں سبحان ہوگا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ اتنی سی بات سمجھ لو، میرے ساتھ اپنے تعلق کو کمزور نہ ہونے دو، میں تمہیں کہیں گرنے نہیں دوں گا، سبحان اللہ، کہیں تمہیں ذلتوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ دنیا کی امامت تمہارا مقدر ہوگی، دنیا کی خوشحالی تمہارا مقدر ہوگی، دنیا کی نعمتیں تمہارے قدموں میں رہیں گی، اور آخرت میں تمہیں بشارتیں ملیں اچھا گی۔ پروفیسر صاحب، آج کے دن کے حوالے سے ایک تو یہ اس کا شرف ہے کہ اللہ کی طرف سے بخششیں ہوتی ہیں، عطائیں ہوتی ہیں، اور یہ ہمارے لیے اس لیے بھی برکت کا دن ہے، عظمتوں کا، کہ اس دن دین کی تکمیل کی بشارت ملی۔ تو ناظرین کون سا کوئی خاص عمل کریں؟ ایک تو جو حج میں ہیں، میدان عرفات میں ہیں، ان کی تو برکتیں وہ تو سمیٹ رہے ہیں، تو جو یہاں ہیں ان کے لیے بھی کوئی میسج ہم دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، وہ بھی یہ ایک تو یہ ہے کہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں وہ بھی اپنے دلوں پر لکھیں، روزہ رکھیں، صدقات و خیرات کریں، جس قدر ہو سکے اپنے رب سے اپنے تعلق کو، اور پھر اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ و استغفار کریں، اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کو اپنے لیے اسوہ حسنہ سبحان بنا اللہ، لیں۔ سبحان اللہ، یہی راہ ہے خدا کو راضی کامیابی کی اور اللہ تک پہنچنے کی۔ اللہ تک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ شفاق مدنی صاحب، حج کی عبادت جسے ساری عبادات کا سرتاج کہا گیا، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس پہ ناظرین کے لیے کچھ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے انسان کو یہ شرف عطا کیا ہے کہ قرآن میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت کا تاج پہنایا ہے۔ حج کا جو سفر ہے وہ شکرانے کا سفر ہے، عاجزی کا سفر ہے۔ جو کچھ اللہ نے بندے کو عطا کیا ہے، بندہ وہاں پر واضح طور پر اعلانیہ اپنے عمل سے دکھا رہا ہوتا ہے، یا رب جو کچھ تو نے دیا ہے تیری محبت سے وہ نیچے ہی ہے، میں ہر چیز تیری محبت پر قربان کر کے تیرے حکم پر عمل کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں میں پیش ہو چکا ہوں۔ تو حج کی جو عبادت ہے، اس لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ حضور فخر عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو حاجی ہے وہ 400 لوگوں کی اللہ کے حضور سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا تو اس کی بات کو مانا جائے گا۔ یہاں تک بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی حج کر کے سفر حج سے واپس لوٹتا ہے، اپنے وطن میں آتا ہے، تو کہا اس کی زیارت کرو، اس سے سلام دعا کرو اور اس سے دعائیں لو، کیونکہ وہ بالتحقیق حضور فخر عالم علیہ السلام کی بشارت کے مطابق اس کو بخش دیا گیا ہے۔ اتنی بڑی عبادت کہ جس کی واپسی پر اس بندے کی زیارت کا حکم خود حضور علیہ السلام امت کو دے رہے ہیں۔ دراصل حج کا جو سفر ہے انسان کو علائشوں سے باہر نکالنے کا سفر ہے، نفس امارہ کو نفس لوامہ میں بدلنے کا سفر ہے، نفس مطمئنہ میں تبدیل کرنے کا سفر ہے، اپنی رگ و پہ میں نور شامل کرنے کا سفر ہے، اپنی ذات کو پہچاننے کا سفر ہے، اپنی عقل و خرد کو بلندی تک پہنچانے کا سفر ہے، انسانیت کی معراج کا سفر ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے حضور مکمل جھک جانے کا سفر ہے، اپنی ذات کو عاجزی کا پیکر بنانا، اس کی پریکٹس کرنے کا سفر ہے۔ اور اس سفر کے اندر انسان قدم قدم پر لمحہ لمحہ ہر انداز سے اپنے مالک کو منا رہا ہوتا ہے۔ وہ احرام کی ابتدا سے لے کر اپنے سر کو منڈوانے یا اس کے بال کٹوانے تک تمام تر معاملات اس کے اسی گرد جڑے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے رازق،
اپنے معبود حقیقی، اپنے مسجود برحق کو منا رہا ہوتا ہے، اور وہ یوں اپنے جسم، اپنی زبان، اپنے کردار، اپنے افعال، اپنی گفتار سے اپنے اللہ کریم کو اس طریقے راضی کرتا ہے کہ میدان عرفات میں جیسے قبلہ پروفیسر صاحب نے ارشاد فرمایا، وہاں پہنچ کر وہ معرفت کے چشموں سے پانی پیتا ہے، اس کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اس کو رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوتی ہے، اسے اپنے دین کی پہچان ہوتی ہے، اسے وہ حق واضح نظر آتا ہے کہ لاکھوں لوگ کس کے حکم پر ایک لباس میں آ چکے ہیں، اسے یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ آج کس طریقے ننگے سر لوگ وہاں پر اللہ کے حضور اپنے آنسوؤں کا خراج پیش کر رہے ہیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی ہیں، روحیں بے قرار ہیں، دامن پھیل چکے ہیں، امیدوں کے دیے روشن ہو چکے ہیں، تمام دلوں کے برتن اللہ کے حضور واہ ہیں، اور ہر ایک بندہ امید، یقین، اطمینان اور کیفیت کے ساتھ ایسے محسوس کر رہا ہے جیسے آج بھی حضور یہاں تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی بے قراری، ان کے تلبیہ پڑھنے کا انداز، ان کا وہاں پر جو ہے سجدے کرنے کا انداز، خطبہ سننے کا انداز، نماز پڑھنے کا انداز، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کے مشام جان خوشبو رسول سے معطر ہو رہے ہوں۔ ان کی نگاہوں میں صحابہ کی بے قراری آ جاتی ہے، اہل بیت اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی وہ گفتگو جو میدان عرفات میں تھی، وہ ساری ان کے ذہن و دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہے۔ میدان عرفات کے اندر چند گزارے ہوئے گھنٹے، اللہ اکبر، پوری زندگی کا خزانہ محسوس ہوتے ہیں، پوری زندگی کا ارمان محسوس ہوتے ہیں، پوری زندگی کا اثاثہ محسوس ہوتے ہیں، اور وہاں گرتا ہر آنسو ایسے لگتا ہے جیسے میرے مقدر کے اندر موجود جو تنگی ہے اس کو صاف کر رہے ہیں، جو برائی ہے اس کو دھو رہے ہیں، جو تباہی ہے اس کو خوشحالی میں بدل رہے ہیں۔ اور پھر قبلہ وہ وہاں سے حاجی اس حال میں لوٹتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں اب یقین سے لوٹ کہ اللہ نے تجھے قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، علامہ صاحب سبحان اللہ۔ گو زمانی لحاظ سے تو صدیوں کا فاصلہ ہے، لیکن حج ہمیں مکانی لحاظ سے ان قربتوں میں لے جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس ماحول میں محسوس کرتا ہے، حضور رسالت مآب کا ماحول، صحابہ اکرام کا ماحول اور اسلام کے صدر اول کا ماحول۔ ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب، پروفیسر صاحب نے جو پہلے 10 دن ہیں ان کا ذکر وَلَيَالٍ عَشْرٍ کے پیرائے میں فرمایا، خصوصاً یہ جو دن ہیں 8 ذوالحج سے لے کے 12 ذوالحج تک، یہ ایک لحاظ سے فضیلت کے لحاظ سے بقیہ دنوں سے بھی اوپر آ جاتے ہیں، تو اس والے سے ارشاد فرمائیں ان دنوں کی کیا فضیلت ہے، اور عام لوگوں کے لیے جو حج پہ نہیں ہیں ان کے لیے اس میں کیا برکات ہیں، کس طرح ان برکات کو لے کے چلیں؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ماشاءاللہ آج وہ دن ہے جب حج کا رکن اعظم وقوف عرفات اور سبحان اللہ خطبے کی شکل میں ادا ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر آنکھ اشک بار ہے اور ہر دل تڑپ رہا ہے، اور سب کی توجہات کعبۃ اللہ کی طرف لگی ہوئی ہیں، اور اتحاد، وحدت اور یگانگت کا جو مقصود ہے قرآن و سنت کا وہ پورا ہوتا نظر آتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ سب ایک رنگ میں رنگے ہیں اور ایک جیسے لباس میں ملبوس ہیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ان پہ اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے، اور سارے جو ہے وہ ایک ہی صدا بلند کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ایام ہیں 8 ذی الحج سے لے کے آگے یہ حج کے جو خصوصی ایام ہیں، ان کو ایام تشریق بھی کہا گیا باقی تمام مسلمانوں کے لیے، اور ان کے بارے میں علماء نے لکھا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ضیافت کے ایام ہیں۔ سبحان دیکھیں کہ اگر عام بندہ کسی کی ضیافت کرے تو وہ کوئی کمی نہیں چھوڑتا کہ ہر طرح کی آسائش سہولت مہیا کرے، چہ جائے کہ ضیافت کرنے والا خود رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، اور ساری بادشاہیوں کا مالک ہے، سارے خزانے عطا کرنے والا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہی عید شروع ہوتی ہے اور وہ ضیافت کے ایام شروع ہوتے ہیں تو کسی کے لیے روزہ رکھنا جو ہے پھر جائز نہیں۔ اب سب نے اس ضیافت میں سے حصہ لینا ہے، سب نے اللہ رب العزت، اور پھر حجاج کرام جو ہیں وہ تو
خاص چنے چنیدہ برگزیدہ ہیں کہ ان کو وہاں بلایا گیا ہے، تو 8 ذی الحج سے یوم الترویہ سے ان کے اعمال حج شروع ہوتے ہیں، اور پھر ان کو کثرت ذکر کا حکم دیا، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا، کہ جب تم اپنے مناسک حج ادا کرو تو خوب اللہ کا ذکر کرو، اور جب تم عرفات سے نکلو تو کثرت ذکر کرو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا کے بار بار حج کے اندر الفاظ آئے ہیں، اور تنولی صاحب میں نے حدیث پاک پڑھی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ اپنے عشاقان اور اپنے اصحاب کو لے کے مدینہ سے نکلے، اور یہ حضور کا پہلا اور آخری حج ہے جسے حجۃ الوداع کہا گیا ہے، تو اس میں جب تلبیہ پڑھنے کا حکم دیا تو حضرت جبرائیل امین آسمان سے آ گئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اپنے غلاموں کو حکم دیجئے کہ آہستہ تلبیہ نہیں پڑھنا، بلکہ اتنی بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں کہ وادیاں گونج اٹھیں سبحان اللہ، اور پہاڑ گونج اٹھیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہم تکبیرات تشریق بلند آواز سے پڑھتے ہیں تو گویا یہ اسی حدیث پاک کی اتباع ہے؟ جی بالکل، اس میں بھی وہی، کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے ان دنوں میں کثرت سے نام لیں اللہ کا اور بلند آواز سے لیں، اور تاکہ زمین سے آسمان کی طرف یہ صدائے دل نواز اٹھتی رہے۔ جو حرم کعبہ سے باہر بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں تکبیرات تشریق پڑھتے ہوئے وہ اس کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں۔ وہ شریعت مطہرہ یہ چاہتی ہے کہ حج کے ان ایام میں اگرچہ کوئی وہاں نہیں بھی گیا تو وہ اپنی روح کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ شریک ہو ان کیفیات میں۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ناخن نہ تراشے، وہ بال نہ تراشے، وہ ان چیزوں میں بھی، اور فرمایا جو قربانی نہیں کر سکتا اگر اس نے بھی ان چیزوں کی پابندی کی تو اسے قربانی کا ثواب ہوگا، وہ جاجے مماثلت سے ان کیفیات میں شریک ہوگا۔ اسلام اصل میں وحدت چاہتا ہے، یگانگت چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ حج کے ان ایام میں ایک بہت بڑا موقع ہے، اسی وجہ سے فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ یہ اخلاقی تربیت کرتا ہے ان دنوں میں بندہ مومن کی، جو وہاں پہ آیا اب اس نے غصہ نہیں کرنا، اب اس نے کسی کو دھکا نہیں دینا، اب کسی کو ایذا نہیں پہنچانی، ایک ایسی پریکٹس اور ورکشاپ سے گزر کے وہ واپس آئے کہ وہ سراپا خیر بن جائے، سراپا رحمت بن جائے، اس کے وجود سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو حج اصل میں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ تو انسان کی اخلاقی، روحانی، اجتماعی، معاشرتی تربیت کرتا ہے۔ وہاں تجارت کی اجازت بھی دی گئی ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ مالی طور پہ مضبوط ہونے کی اجازت دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک ایسی بڑی کانفرنس بنا دیا جس میں پوری مسلم امہ کے مسائل ڈسکس ہوں اور امت مسلمہ کے تمام افراد کے مسائل پہ بات ہو، اور پوری امت مسلمہ جو ہے ان کے لیے آواز حق بلند کی جائے۔ تو اس اعتبار سے یہ دن برکت اور رحمت کے دن ہے۔ یہاں پہ قرآن کریم کی یہ آیت میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب، ان دنوں کو دلوں کے تقوی کا دن قرار دیا، شعائر اللہ کی تعظیم۔ اسی وجہ سے میں تو تنولی صاحب یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ حج کو صرف سفر نہ کہیں، اسے سفر محبت کہیں، کیونکہ یہ محبوبوں کی یادگار ہے، اس میں قدم قدم میں اللہ والوں کی تعظیم سکھائی گئی ہے۔ یہ صفا مروہ ہے، یہاں حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ دوڑی ہیں، تو تم بھی یہاں پہ اسی طرح دوڑو۔ یہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، اس کا طواف کرو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اور حضرت ابراہیم نے وہ آواز محبت بلند کی، یا اللہ میری آواز کتنے لوگ سنیں گے، کیسے میری آواز جو ہے وہ ہوا کے دوش پہ سفر کرتی ہوئی لوگوں کے کانوں تک پہنچے گی۔ فرمایا صرف کانوں تک نہیں پہنچے گی، ان کے دلوں تک بھی پہنچے گی۔ آواز لگانا آپ کا کام ہے اور اسے پہنچانا ہمارا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی آواز کو یوں پہنچایا کہ اب ہر طرف سے جو ہے وہ حجاج کرام کے قافلے کعبۃ اللہ میں پہنچتے ہیں اور یہ عظیم فریضہ حج ادا کرتے ہیں، اور اس کی وہ برکات سمیٹ کے واپس لوٹتے ہیں کہ کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، وہ ایسے آتے ہیں کہ جیسے ابھی ان کو ایک نیا جنم نصیب ہوا ہے۔ سیلف پیوریفیکیشن ہے، طہارت ہے، اور عمل اور فکر کی تطہیر جو ہے، اس کے بعد وہ واپس آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیروں برکات عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ جو عبادت حج کی عبادت ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی ارشاد فرما رہے ہیں، جو بیت اللہ شریف کے اندر حج کرنے گئے ہوئے ہیں وہ تو سمیٹ ہی رہے ہیں سعادتیں، کائنات کے کسی کونے، زمین کرۂ ارض کے کسی کونے میں اگر کوئی مماثلت بھی اختیار کرتا ہے ان آداب کے ساتھ، ان عبادات کے ساتھ، تو اس سے بھی وہی برکتیں مل رہی ہیں۔
سبحان اللہ. ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی صاحب، سر ذکر ہو رہا ہے حج کی برکات کا، تو اس کا جو روحانی پہلو ہے، ہماری انفرادی زندگی ہو، ہماری اجتماعی زندگی ہو، تو اس کی روحانی برکات کس طرح مرتب ہوتی ہیں، اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر تنولی صاحب. حج بلا شبہ ایک جامع عبادت ہے. حج کے علاوہ جتنی بھی عبادات ہیں، یا تو وہ محض بدنی عبادات ہیں، ٹھیک ہے، یا محض مالی عبادات ہیں. مثال کے طور پر آپ روزے کو لے لیں تو محض بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ کو لے لیں تو محض بدنی عبادت ہے، سبحان اللہ. نماز کو لے لیں تو محض بدنی عبادت ہے. ٹھیک ہے، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جامع عبادت بنایا ہے، کہ جس میں انسان کا بدن بھی انوالو ہوتا ہے اور انسان کا مال بھی انوالو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو حج جو ہے اس کے بلا شبہ روحانی فوائد جو ہیں انفرادی سطح پر بھی ملتے ہیں اور انسان کو اجتماعی سطح پر بھی ملتے ہیں. اگر روحانی سطح پر ہم دیکھیں تو جیسے ہی بندہ حج کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی جو من کی دنیا ہے وہ بدلنے لگ جاتی ہے. وہ اگر نمازی نہیں ہے تو وہ باقاعدہ نماز شروع کر دیتا ہے. اگر اس نے چہرے پر سنت رسول نہیں سجائی ہوئی تو حج کی وجہ سے وہ سنت رسول سجا لیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے رنجشیں ہیں تو وہ ان رنجشوں کو دور کرتا ہے. پھر جب وہ حج کے لیے روانہ ہوتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے والدین کو، اپنے دوست احباب کو چھوڑتا ہے تو اس کے لیے ایک میسج ہوتا ہے کہ کل کلاں اس نے اس دنیا سے بھی ایسے رخصت ہونا ہے. تو گویا آخرت کی یاد اس مرحلے اس کو نصیب ہوتی ہے. آخرت کی تیاری کی تربیت بھی ہو رہی ہے. تربیت ہو رہی ہے. اور اسی طرح جب وہ میقات پر جاتا ہے اور احرام باندھتا ہے حج کے لیے اور 2 انسلی چادریں جو ہیں وہ اپنے بدن پر اوڑھ لیتا ہے تو اس سے ایک اس کو کفن کا تصور اس کے ذہن میں جاتا ہے کہ کل کلاں جب میرا سفر آخرت شروع ہوگا تو میں نے ایسے ہی انسلی چادروں میں لپٹا ہوا میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے حج کے مناسک جب ادا کرتا ہے، وہ طواف کرتا ہے، وہ سعی کرتا ہے صفا اور مروہ کے درمیان، وہ وقوف عرفات کرتا ہے، وہ دیگر مناسک حج ادا کرتا ہے، تو جگہ جگہ اس کی عقل اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور اس سے سوال کرتی ہے کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو. ٹھیک ہے. ایک جو مٹی اور گارے کا بنا ہوا ہے ایک گھر ہے، اس کے گرد چکر کیوں لگا رہے ہو؟ پھر صحیح کیوں کر رہے ہو؟ دوڑ کیوں رہے ہو؟ تلبیہ کیوں اونچی اونچی آواز سے پڑھ رہے ہو؟ لیکن یہ سارے مناسک ایسے ہیں کہ جن کی کوئی بھی عقلی توجیہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں اس کا جواب یہی ہوتا ہے کہ یہ جسٹ میرے مولا کا حکم ہے کہ میں نے ایسا کرنا ہے، تو میں مولا کے حکم کو بجا لا رہا ہوں. تو گویا اس سے اس کی جو اس کا نفس ہے اس کو روندا جاتا ہے اور اس کی تربیت کی جاتی ہے. عقل کا جو بت ہے اس کو توڑا ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو بہت ساری عبادات وہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو جاتا ہے. جیسے آج کا دن ہے، عرفہ کا دن ہے، تو عرفہ کے دن وہاں بہت سارے حاجی جمع ہیں اور ہر کوئی گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہے اور اتنی ادا اللہ تعالیٰ کو ان کی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں کو کہتا ہے کہ دیکھو آج میرے بندے جو ہے وہ کھلے آسمان کے تلے اور دھوپ میں اور بغیر کسی سایہ کے کھڑے ہیں، اور وہ فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کہ یہ کیا مانگ رہے ہیں، یہ مجھ سے کیا چیز طلب کر رہے ہیں؟ تو فرشتے پھر عرض کرتے ہیں کہ اللہ تجھ سے تیری مغفرت طلب کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو یہ مجدہ جاں فضا سناتا ہے کہ میں نے ان کو بخش دیا، اور ان کو ہی نہیں بخش دیا بلکہ یہ جس کے لیے بھی بخشش کی دعا کریں گے آج میں نے ان کو بخش دیا. تو اس سے اس کی روحانی بلیدگی جو ہے اس کو حاصل ہوتی ہے اور وہ مغفور لہم میں شامل ہو جاتا ہے. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسا کہ ایک نومولود بچہ ہوتا ہے، جس طرح وہ معصوم ہوتا ہے گناہوں سے، کوئی گناہ اس کے کھاتے میں نہیں ہوتا، نامہ اعمال میں نہیں ہوتا، ایسے ہی وہ حاجی ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر ڈاکٹر صاحب اس کے اجتماعی فوائد کو ہم دیکھیں تو یہ امت مسلمہ کا اتحاد اس حج کے ذریعے جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے کہ تمام مسلمان جو روح زمین سے اکٹھے ہوتے ہیں وہ ایک لباس میں ہوتے ہیں، ایک طرح کا تلبیہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، ایک طرح کے مناسک ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے امت کا اتحاد، امت مسلم کا اتحاد جو ہے وہ اس نمائندہ اجتماع کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے دنیا پر. اسی طرح ہم دیکھیں تو روحانی ہم آہنگی اس میں شامل ہے کہ سارے لوگ ایک طرح کے مناسک ادا کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، وقوف عرفات کرتے ہیں، رمی جمرات کرتے ہیں، تو اس سے ایک روحانی ہم آہنگی ان کو حاصل ہوتی ہے. اسی طرح انسانی مساوات اور فخر
کا خاتمہ ہوتا ہے اور انسانی مساوات اس سے کریٹ ہوتی ہے۔ انسانی مساوات کس طرح کریٹ ہوتی ہے کہ عام طبقات میں جو ایک طبقاتی تقسیم ہے، جہاں غریب بھی رہ رہے ہیں، امیر رہ رہے ہیں، بادشاہ ہیں، فقیر ہیں، مختلف طبقات ہیں، لیکن اس اجتماع کے اندر آ کے وہ سارے ایک ہو جاتے ہیں، جس سے ایک انسانی مساوات کا جو ہے وہ منظر دنیا کے سامنے جو ہے وہ پیش ہوتا ہے۔ اسی طرح اجتماعی توبہ اور استغفار ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے آج کے دن کا کہا کہ وقوف عرفات ایک ایسا دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نہ صرف ان حاجیوں کی بخشش کرتا ہے، بلکہ وہ حاجی جس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں اس کا فیض ان لوگوں کو بھی پہنچتا ہے جو وہاں شریک نہیں ہوتے۔ تو گویا ان حاجیوں کے ذریعے دوسرے مسلمانوں کے لیے جنہوں نے جاتے ہوئے ان کو عرض کیا ہوتا ہے کہ آپ حج پر جا رہے ہیں تو ہمیں بھی وہاں یاد رکھنا، تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے داروں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو یقیناً اور ڈیفینیٹلی اپنی دعاؤں میں یاد کرتے ہوں گے۔ تو اس حج کا فیض حاجیوں کو تو ملتا ہی ہے، باقی پوری امت مسلمہ کو بھی اس کا فیض ملتا ہے۔ اسی طرح یہ حج جو ہے امت کی تربیتی اجتماع گاہ ہے، اجتماعی تربیت گاہ ہے۔ جی ہاں، حج کے دوران صبر ہے، اصرار ہے، نظم و ضبط ہے، برداشت ہے اور عاجزی جیسے جو اوصاف ہیں یہ حاجیوں کو حاصل ہوتے ہیں، اور یہ نہ صرف حج کے دنوں میں بلکہ ان کی بقیہ زندگی میں بھی اگر وہ ان اوصاف سے متصف ہوتے ہیں تو ان کی بقیہ زندگی بھی اس حج کے ذریعے بدل سکتی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب امت کو ایک عالمی شعور نصیب ہوتا ہے، کیونکہ اطراف و اکناف عالم سے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، وہ آ کے اپنے مسائل ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ صرف شیئر کرتے ہیں، ان کو ان مسائل کا حل بھی ملتا ہے۔ تو اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ امت کو ایک عالمی شعور اس حج سے حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح عملی اخوت اور محبت کا درس وہاں سے ملتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ لاکھوں کی تعداد میں حاجی ہوتے ہیں اور ان کے مختلف مسائل ہوتے ہیں، وہاں رہائش کا مسئلہ ہوتا ہے، کھانے کا مسئلہ ہوتا ہے، پینے کا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہاں ہر حاجی جو ہے وہ اثار کرتا ہے اور ایک دوسرے کا وہ خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے کھانے کا، ایک دوسرے کے پینے کا، ایک دوسرے کے آرام کا۔ تو گویا ایک اس حج کے اجتماع سے ایک عملی اخوت اور محبت کا ہمیں درس ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جو آخری چیز ہے اس ضمن میں ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ اس حج کے اجتماع سے امت کے زندہ ہونے کا ثبوت ملتا ہے، ٹھیک ہے، کہ امت ہر سال لاکھوں کی تعداد میں دنیا بھر کے اطراف و اکناف سے یہاں جمع ہوتی ہے، جس سے یہ ایک میسج جاتا ہے کہ یہ امت مسلمہ مردہ امت نہیں ہے بلکہ ایک زندہ امت ہے جو اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی ہے۔ تو یہ اس حج کے جو ہیں وہ اجتماعی فوائد ہیں اور اسی طرح اس کے جو انفرادی فوائد ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی تفصیل سے اس پہ بات کی کہ وہ تعلیمات جو آپ سے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمائی تھی ان کی عملی صورت بھی ہمیں اس موقع پہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں جاہلیت کے دور جاہلیت کے تمام بتوں کو اپنے قدموں تلے روند رہا ہوں، تو وہ بہت ٹوٹے ہوئے نظر آتے ہیں، رنگ کا، نسل کا، علاقے کا، زبان کا، کسی بھی طرح کا کوئی شرف یا اس طرح کا کوئی خمار، کوئی بت وہاں پہ کام کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو یہ وہ منظر ہے جو ملت اسلامیہ کا اجتماعی منظر ہے اور اسلام کی تعلیمات کا عملی منظر ہے جو ہمیں حج کے موقع پہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک بریک کا بھی وقت ہے، تو حج کے فضیلت کے حوالے سے، آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے یہ گفتگو علماء کرام کے ساتھ جاری ہے۔ مختصر سی بریک لینی ہے، اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللہ۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام 92 نیوز چینل کی خصوصی حج ٹرانسمیشن میں آپ کو بار دیگر خوش آمدید کہتے ہیں۔ حج پہ، حج کی اہمیت پہ، آج کے دن کی اہمیت پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ ناظرین کرام، حج صرف عبادت نہیں ہے، ملت اسلامیہ کی اجتماعی تمکنت، اجتماعی وقار اور جو تہذیبی شکوہ ہے اس کا اظہار بھی ہے۔ یہ عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے اجتماعی وجود، ہماری سیاسی، سماجی، معاشرتی اور جو اجتماعی حیثیت اور مقام و مرتبہ ہے
اس کا اظہار بھی ہے، اور اس سے بہتر کرنے، اس سے ریوزٹ کرنے کا ہمیں ایک بین الاقوامی موقع بھی حج کے موقع پہ ملتا ہے۔ پروفیسر صاحب، جو حج کی برکات ہیں یا حج کی جو اہمیت ہے، اس کا ایک پہلو سماجی اور معاشرتی بھی ہے، جو آپ سے تعلیمات اس حوالے سے ارشاد فرمائیں، مساوات کی تعلیم دی، بھائی چارے کی تعلیم دی، تو اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ کیا ہمیں سبق ملتا ہے آج کے دن سے؟ ڈاکٹر صاحب، اگر امت مسلمہ حج کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کر لے، ٹھیک ہے، حقیقی معنوں میں اس منظر کو سامنے رکھے جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو بھی اور غیر مسلم حکمرانوں کو بھی دکھا دیا۔ ٹھیک ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام عبادات حج سے پہلے آئیں۔ حج جو ہے وہ 9 ذی الحج کو فرض ہوا۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سال صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا، پھر علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بھی بھیجا، اور 10 ذی الحج کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں اپنی 23 سالہ محنت کا نتیجہ، اور بلکہ 10 سال کے قلیل عرصے میں اللہ نے آپ کو جس انداز سے کامرانی و کامیابی عطا فرمائی، اپنی پوری محنت اکٹھی کر کے عرفات کے میدان میں اس انداز میں لا کر ان کو کھڑا کر دیا سبحان اللہ کہ اے دنیا والو، آؤ آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، دنیا کے حکمران حکومت کرنے کے لیے جو کوششیں کریں گے، وہ مال سمیٹنے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، اپنا سکہ بٹھانے کے لیے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد آدم کو انسانیت کا جو حقیقی رخ ان کے سامنے رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ یہ دیکھ لو، میں تمہارے سامنے اللہ کا پیغام اس لیے نہیں پہنچا رہا تھا کہ میرا نام ہو، میرے پاس وسائل ہیں، میں زمین پر قبضہ کروں۔ آج ہم اس انداز میں اللہ کے حضور کھڑے ہیں کہ انسان کے وجود پر صرف 2 چادریں ہیں۔ اللہ اکبر۔ وطن بھی دور ہے، اولاد بھی پیچھے ہے، رشتہ داریاں بھی پیچھے ہیں، اور یہاں پر مقصد کیا ہے کہ اولاد آدم رنگ، نسل، جغرافیہ، زبان، ان تمام امتیازات کو دفن کر کے اس حقیقت کو سامنے رکھے کہ انسان دنیا میں خالی ہاتھ آیا اور اس نے خالی ہاتھ جانا ہے۔ صرف یہ جو 2 چادریں آج دنیا والے دیکھ رہے ہو، اب ان کی بنیاد پر یہ کس لیے ہے حج کہ کائنات کو تم نے انصاف سے بھرنا ہے، ٹھیک ہے، کوئی طاقتور کمزور کا حق نہ کھائے، سبحان اللہ۔ تم نے دیانت کے اصولوں کو کسی حال میں ہاتھ سے نہیں جانے دینا، جن کے پاس امانتیں آئیں وہ ان امانتوں کو اس انداز میں کہ انسانیت کے سارے فوائد جو اس میں رکھے ہیں ان کو نصیب ہوں۔ اسی طرح سے عدل کے معاملے میں طاقتور اور کمزور کے امتیازات کو پس پشت ڈالنا ہے، اور پھر تم نے اخوت کی جہانگیری کو اس انداز میں دنیا کے سامنے رکھنا ہے۔ حج کے موقع پر اہل ایمان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد عالیہ کو سامنے رکھیے کہ فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، سبحان اللہ، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ، یعنی پیدا کرنے والے سے تعلق ضروری ہے، اس کی احدیت، اس کی صمدیت، اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی جلالت، اس کی رفعت، اس کو تو کسی حال میں ہاتھ سے جانے نہیں دینا، لیکن اس کے بعد تم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج میں نے یہ سب کچھ انسانی وقار کے لیے کتنے خوبصورت انداز میں تمہارے سامنے رکھا ہے کہ ہمارا یہ جو 1,24,000 میرے صحابہ رضی اللہ عنہ میدان میں تمہیں نظر آ رہے ہیں، سبحان اللہ، ان میں سے تمہیں ایک بھی نہیں ملے گا کہ جو اس دنیا میں آ کر دنیا کی محبت کو اپنے اوپر غالب کر لے، بلکہ یاد رکھو کہ تم جنت میں اس وقت تک نہیں جاؤ گے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، اور اس وقت تک مومن نہیں بنو گے جب تک معاشرے میں محبت کی فراوانی کا عالم
پوری طرح دنیا کو نظر نہ آئے. سبحان اللہ. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، آؤ میں تمہیں اس محبت کا ایک گر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. جب بھی تم آپس میں ایک دوسرے سے ملنے لگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم کا پیغام پوری کائنات میں امن و سلامتی کا کتنا خوبصورت پیغام ہے. سبحان اللہ. آج نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے اس اجتماع کے ذریعے انسانیت کی جو قدریں بلند کر رہے ہیں وہ سراپا اسی نقطہ نظر پر آ رہی ہیں کہ دنیا کے حکمران سب جد و جہد کرتے ہیں اپنا روب بٹھانے کے لیے، مال و زر کے انبار جمع کرنے کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے مال سمیٹنے کے لیے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھلے میدان میں 1,24,000 انسانوں کو کھڑا کر کے قیامت تک کے لیے لوگوں کو بتایا ہے کہ تم نے دیکھا میری یہ جد و جہد کس مقصد کے لیے تھی. میں تمہیں انسانیت کی دعوت دینے آیا ہوں، میں تمہیں جگانے آیا ہوں. اپنے اللہ سے اپنے رشتے کو تعلق کو قائم کرو اور اپنے ابنائے جنس کے جو حقوق و فرائض ہیں ان میں کمی نہ آنے دو، کیونکہ آئے بھی خالی ہو جانا بھی خالی ہے. اس منظر کو سامنے رکھ کر اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگو. اور پھر یہی وجہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حج کے موقع پر کس انداز سے حکمرانوں کے بارے میں ان کے متعلقین سے سوال کرتے تاکہ زمین پر فتنہ و فساد کہیں نہ ہو. تو حج جو ہے وہ انسانیت کو چار چاند لگانے کے لیے اللہ نے عطا کیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، جیسے پروفیسر ارشاد فرما رہے ہیں آپ، کہ حج جو ہے وہ صرف ایک عبادت نہیں ہے، وہ جو اسلام کی سماجی تعلیمات ہیں، اسلام کی معاشرتی تعلیمات ہیں، ان کا عملی اظہار بھی ہے. اور ریاستی سطح پہ، اجتماعی سطح پہ اس کا عملی اظہار یوں ہو رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق احتساب فرما رہے ہیں اپنے اموال کا، ان کا جو گورننس ہے اس کا جائزہ لے رہے ہیں آج کے موقع پہ. تو اس سے حج کی جو اجتماعی حیثیت وہ ہمارے سامنے آتی ہے. اچھا علامہ صاحب آپ کی طرف لوٹتے ہیں کہ خطبہ حجۃ الوداع جو ہے وہ ایک پورا چارٹر آف ہیومینٹی کے طور پہ ہمارے سامنے آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بات ہے جو انسانیت کی اجتماعی زندگی کے لیے ضروری ہے اور اس کا آپ نے یہاں ذکر نہ فرما دیا ہو؟ سبحان اللہ. اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں. دیکھیں حج جو ہے بالخصوص حجۃ الوداع حضور فخر عالم جان کائنات محبوب کائنات سرور کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عرفہ کے میدان میں، میدان عرفات میں جلوہ گری ہوتی ہے. تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فیضان نبوی ہے وہ پوری انسانیت نے دیکھا اور قیامت تک اس کے نقوش جو ہیں وہ ثبت ہوئے میدان عرفات میں. بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہد مسلسل کے نتیجے میں جو اتنے سارے صحابہ وہاں پر جمع تھے، ان میں رنگ بھی ایک تھا، انداز بھی ایک تھا، روپ بھی ایک تھا، الفاظ بھی ایک تھے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہیں اور اس وقت حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ہر دور کے انسان نے، ہر فلسفی نے، ہر ادیب نے، ہر رائٹر نے اس کے اوپر تحقیق کی، اس میں سوائے حسن کے آج تک کسی کو کوئی چیز نہیں ملی ہے، کوئی اس میں خامی تلاش نہیں کر سکا. اور جب جہاں جہاں جس تہذیب میں، جس علاقے میں اور جس ریاست میں اس خطبے کے اوپر کام کیا گیا، اس پہ عمل کیا گیا، تو وہاں پر ان کو برکات ضرور ملی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک خطبہ تھا اس میں آپ نے اولاً اللہ رب العالمین کی محبت کا درس دیا. سب سے پہلی بات جو حضور علیہ السلام نے فرمائی وہ یہی تھی کہ تم نے ہمیشہ قرآن مجید، فرقان حمید، رب تعالیٰ کا جو لا ریب کلام ہے اس سے رشتہ، ناتا، تعلق کبھی نہیں توڑنا. اس کی تلاوت بھی کرنی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اور اس کے اندر جو معانی کا خزانہ ہے
پورا سمندر معجزن ہے، اس کو تم نے جو ہے وہ اپنی عقل و فکر کے اندر جگہ دینی ہے تو تم زندگی میں کبھی تباہ نہیں ہو سکتے۔ اور ساتھ ہی حضور علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ اگر تم اس کلام مبارک کو سمجھنا چاہتے ہو تو پھر میری اہل کا دامن نہیں چھوڑنا، میری اہل بیت کو تم نے نہیں چھوڑنا، ان کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ قرآن مجید کے اوپر عمل کر کے تمہیں دکھائیں گے۔ اور وہ اہل بیت نے ایسا کیا بھی، قربانیاں دے کر، آزمائشوں کے جو انگارے تھے ان کے اوپر چل کر کے، اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کر کے قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کیا، قرآن کے پیغام کو عام کیا، قرآن مجید کی نور کو لوگوں کے سینوں کے اندر منتقل کیا۔ اور حضور علیہ السلام کی وہ بات الحمدللہ سچی تھی اور کائنات کے اندر وہ سچی پھر ثابت بھی ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ تمہیں ہمیشہ میرے احکام کو فالو کرنا ہے، تمہیں طاقت میرے حکم سے دور نہ لے جائے، تمہیں نفس کی جو خواہشات ہیں وہ میرے حکم سے دور نہ لے جائیں، نافرمانی کے راستے پر مت چلنا، خود کو ہمیشہ اللہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطیع رکھنا، یہ اس خطبے کا مغز تھا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام عباد کی طرف آئے، بندوں کی طرف آئے، انسانیت کے حسن کی طرف آئے، انسانیت کے نور کی جانب آئے، تو حضور علیہ السلام نے صاف صاف یہ وہاں پر اعلانیہ اپنا قاعدہ کلیہ بتا دیا کہ اللہ کے حضور وہی پسندیدہ ہے جس کے کردار میں تقوی ہے، جس کی سوچ میں پرہیزگاری ہے، جس کا بدن پاک ہے، جس کی سوچ پاک ہے۔ یہ کبھی نہ سوچنا کہ میں فلاں کنبے سے ہوں تو میں بلند و بالا ہوں، میں اگر جو ہے وہ رنگ کا کالا ہوں تو میری معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پر کوئی برتری نہیں ہے اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی برتری نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ اللہ کو وہ محبوب ہے جو صاحب تقوی ہے، جو پرہیزگار ہے، جس کے اندر عبادت کا ذوق ہے، جو سچا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے جتنے رشتے ہیں ان کو ٹوٹنے نہ دینا، ان کو سنبھال کر رکھنا۔ معاشرتی زندگی کو خوبصورت بنانے میں سب سے بڑا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے خطبے میں میاں بیوی کے بارے میں بہت سخت تاکید فرمائی کہ ہر شوہر کے ذمے اس کی بیوی کے حقوق ہیں اور ہر بیوی کے ذمے اس کے شوہر کے حقوق ہیں۔ حضور علیہ السلام نے کہا اپنے آس پاس بسنے والوں کو تکالیف میں مبتلا نہ کرنا، اذیت کا شکار نہ کرنا، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے نہ حج قبول ہیں نہ عبادات قبول ہیں۔ حضور فخر عالم جان کائنات نے اسی طریقے معیشت کو بیان کرتے ہوئے آپ نے صاف صاف کہا تجارت کو فوقیت دینا، تجارت کو اہمیت دینا، تجارت کو اپنے معاشرے میں جو ہے وہ اثر و رسوخ دینا، سود کی جانب نہ آنا، کیونکہ تمہارے رب کا یہ آرڈر ہے اگر تم نے سود کو اختیار کیا تو پھر اللہ بھی تمہارے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، یہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، یہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے خطبات ہیں، اگر ان خطبات کے تسلسل میں ہم اس خطبے کو دیکھتے ہیں تو لیگل پرسپیکٹو میں اپنی جو اس کی جو پریسیجن ہے، جامعیت ہے، اس کے پرسپیکٹو میں یہ بڑا یونیک خطبہ ہے۔ یونیک خطبہ، اس کی وجہ ہے قبلہ، کیونکہ جو آپ کے باقی خطبات ہیں وہ مختلف مواقع کے اوپر مختلف جہتوں کو حضور نے ایڈریس کیا ہے، جبکہ یہ جو خطبہ ہے نبی پاک علیہ السلام یہ اجتماعی طور پر آپ ایک طرح آخری خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے تمام خطبات کا فصاحت کی زبان میں نچوڑ پیش کیا ہے، اور انسان کیسے یعنی عقیدے سے لے کر عبادت تک، معاملات و اخلاق سے لے کر تمام تر جو ہے آپ کی جو نجی زندگی سے اجتماعی زندگی کے معاملات ہیں، حضور فخر عالم جان کائنات علیہ السلام نے اس خطبے میں جمع کر دیے، اس دائرے میں جمع کر دیے۔ اب ہر عقل اس میدان میں وہ جتنا دوڑے گی اس کو نور ملے گا، اور ہر فکر اس کے اندر جتنا خیر اور خیرات پانا چاہے گی اس کو اس میں سے ضرور ملے گا۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دن جو العزت کی طرف سے بشارت مل رہی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، وہ کاملیت کا اور جامعیت کا جو رنگ ہے وہ اس خطبے میں بھی نظر آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، ایک بریک لیتے ہیں، گفتگو ہماری جاری ہے حج پر، حج کی فضیلت پر اور ان ایام کی عظمت اور برکتوں پر۔ بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا
شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ویلکم بیک ناظرین اکرام 92 نیوز چینل کی خصوصی حج ٹرانسمیشن میں آپ کو بار دیگر خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب، خطبہ حجۃ الوداع کو جب ہم دیکھتے ہیں، وہ زمانہ، وہ دور جب بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، آپ نے اس خطبے میں خواتین کے حقوق بیان کیے. جس وقت غلاموں کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، غلاموں کو حقوق دیے، اور جس وقت میراث کو، وراثت کے مال کو ضبط کر لینا طاقت کے زور پہ قانون سمجھا جاتا تھا، آپ نے وراثت کے قواعد بیان کیے. تو یہ جو ڈائمنشن ہے خطبہ حجۃ الوداع کی، یہ جو جہت ہے، اس پہ روشنی ڈالیں ہمارے ناظرین کے لیے کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل جو خطبہ حجۃ الوداع ہے وہ ہیومن رائٹس کا یونیورسل چارٹر ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں عطا فرمایا کہ جب ان چیزوں کا کوئی تصور بھی نہ تھا اور بہت زیادہ ظلم و ستم کا دور تھا. تو سارے ہر طرح کے ظلم جو ہیں ان کو ختم فرما کے آپ نے مساوات کا درس دیا. اور یہ بھی بڑا خوبصورت منظر تھا کہ 1 لاکھ سے زائد وہ جاج کرام، صحابہ، غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور آپ ایک بلند جگہ پہ کھڑے تھے، تشریف فرما تھے، اور پھر آپ بار بار یہ فرماتے تھے خُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُم، کہ مجھ سے مناسک حج سیکھ لو. سبحان اللہ. لَعَلِّی لَا أَلْقَاکُم بَعْدَ عَامِی ہَذَا، آپ فرماتے کہ آج کے بعد شاید اس طرح تمہاری میری ملاقات نہ ہو سکے. تو الوداعی کے اشارے بھی تھے، اور جانے کے اسی وجہ سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، یہ والی آیت سن کے زاروں کے تار رو رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کار نبوت تمام ہوا اور آپ نے ابلاغ کا حق ادا کر دیا، اور اب یہ جانے کی خبر بھی دی جا رہی ہے. تو یہ خطبہ اس اعتبار سے اور زیادہ اہمیت حاصل کر جاتا ہے کہ یہ خطبہ بھی ہے اور یہ حضور کی وصیت بھی ہے، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری امت کے لیے ایک احسان ہے. ڈاکٹر صاحب، جہاں آپ نے بات چھوڑی تھی کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طبقات جو ہیں سوسائٹی کے، جس میں خواتین ہیں، غلام ہیں، یہ جو طبقات ہیں، ان کے حقوق کو کس طرح بیان فرمایا، اس پہ کچھ آپ ارشاد فرمائیں ناظرین کے لیے. صاحب، کیونکہ یہ جتنے طبقات ہیں یہ پسے ہوئے طبقات تھے، اور اس دور میں ان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم و ستم روا رکھا جاتا تھا. اس وجہ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں اس بات پہ بہت زیادہ زور دیا اور بار بار اس بات کو دہرایا. آپ کے خطبے میں ریپیٹڈلی یہ چیزیں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اس دن کی حرمت کا ذکر کیا، اس مکان کی حرمت کا ذکر کیا، اس شہر اور سال کی حرمت کا ذکر کیا، اور بہت زیادہ تاکیدات کے ساتھ اس چیز کو بیان فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی نسلی تفاخر اور برتری حاصل نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک عزت اسی کو ہے جو زیادہ تقوی اور پرہیزگاری والا ہے. پھر جب حقوق کی بات ہوتی ہے تو ایکویلٹی آف ہیومینٹی کا جو تصور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، قدوس السلام، احمده سبحانه ان هدانا لدين الإسلام وبناه على 5 أركان عظام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإکرام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ صالح بن حمید خطبہ حج ارشاد فرماتے ہوئے اللہ رب العزت کی حمد اور ثنا بیان کر رہے ہیں کہ لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ رب العزت کا کہ جس نے ہمیں 5 ارکان اسلام عطا فرمائے اور ہمیں وحدت اور یگانگت کا انعام عطا فرمایا، اور قرآن حکیم کی عظیم دولت عطا فرمائی، اور خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت میں ہونے کا شرف نصیب کیا. اس کے ساتھ شیخ صاحب نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ان پر درود و سلام ہو، اور آپ کی تمام آل پر اور آپ کے تمام اصحاب پر اور ان کے تابعین پر جو قیامت تک ان کی پیروی کریں گے بھلائی کے ساتھ، ان سب پر اللہ کی طرف سے درود و سلام ہو.
ورضوان من الله. آپ تقوی کی اہمیت بیان فرما رہے ہیں کہ تقوی یہ وہ حکم ہے جو قرآن حکیم میں بار بار دیا گیا، اور اس میں اللہ رب العزت کے اوامر پہ عمل کرنے اور مناہی سے بچنے کا درس دیا، اور اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے محبت فرماتا ہے، اور عاقبت اور اچھے انجام کو تقوی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ بس دنیا اور آخرت کی خیر اسی تقوی میں ہے، اور اہل تقوی ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اگر تمام لوگ ایمان لے آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر نعمتوں کی بارش فرما دے، اور اسی طرح فرمایا کہ حج کے لیے زاد راہ لے لو، اور حج کے لیے بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ اللہ رب العزت نے نیکی اور تقوی کے معاملے میں تعاون کا حکم دیا کہ باہمی تقوی اور خیر کے معاملے میں تعاون کرو، اور اسم، عدوان اور گناہ کے معاملے میں کبھی ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو، اور اللہ رب العزت سے ڈرو، اور قرآن و سنت سے تمسک کا درس دیا کہ لازم پکڑ لو قرآن و سنت کی تعلیمات کو اور ان پہ عمل کرو۔ اسی طرح آپ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے دین کا تمسک ہے یہ بہت ضروری ہے، اور آج کے دن ہی یعنی عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو مکمل فرمایا تھا، جس دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور اپنی نعمت یعنی نعمت اسلام بھی تم پر پوری کر دی، اور دین اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کیا۔ اللہ رب العزت نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند فرمایا ہے، اور دین اسلام کے 3 مراتب کا ذکر فرمایا جو حدیث جبرائیل میں مذکور ہیں کہ احسان سب سے پہلا رتبہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو اللہ کی یوں عبادت کر کے گویا تو رب کو دیکھ رہا ہے، یا پھر یہ سمجھ کہ ہر وقت اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کا یقین رکھ۔ بے شک احسان والوں کے لیے اس دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے، اور متقین کے لیے بہترین جنتیں اللہ رب العزت نے تیار فرمائی ہیں۔ پھر دوسرا درجہ ایمان کا درجہ ہے جو احسان کے بعد ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ ایمان کی تعریف فرما رہے ہیں کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان جو ہے وہ زبان سے اقرار اور دل سے اس کو ماننے کا نام ہے، اور ایمان کے کئی 72 کے لگ بھگ شعبے ہیں، اور ان میں سے سب سے چھوٹا شعبہ جو ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ اسی طرح ایمان میں والدین کے ساتھ جو ہے وہ نیکی شامل ہے، اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ حسن خلق جو ہے یہ بھی ایمان میں شامل ہے۔ اہل ایمان کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو وعدوں کو پورا کرو اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، شیطان کے حملوں سے بچو، بے شک وہ عدو مبین اور کھلا دشمن ہے، اور بے شک نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، بس اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی بھی کرے تو اسے بہت اچھے طریقے سے اس کا جواب دو تاکہ وہ تمہارے اخلاق سے متاثر ہو اور تمہارے درمیان قرب کے امکانات پیدا ہو جائیں۔ اسی طرح فرما رہے ہیں کہ ایمان میں سے یہ ہے کہ نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور ہر طرح کے مصائب پر صبر کیا جائے، اور اگر انسان سے گناہ سرزد ہو جائیں تو گناہ سرزد ہونے کے بعد وہ اپنے گناہوں پر نادم ہو اور اللہ کے حضور توبہ کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کرنے والوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ لا ان شکرتم لا ازیدنکم، کہ اگر تم میری نعمتوں پر شکر کرو گے تو میں ان نعمتوں کو مزید بڑھا دوں گا۔ اور اسی طرح توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اللہ کے حضور جو ہے وہ سچی توبہ کرو، پکی توبہ کرو، یعنی ایسا نہ ہو کہ گناہ بھی جاری رہیں اور توبہ بھی ہو، بلکہ ایسی توبہ ہو کہ اس کے بعد پھر گناہ کا شائبہ نہ رہے۔ ارکان ایمان 6 ہیں: اللہ پہ ایمان لانا، فرشتوں پہ ایمان لانا،
اللہ کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر، اور خیر و شر اور اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان لانا، پھر اس پہ آیات بینات پیش فرمائیں۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے سے پیدا فرمایا، اور ایمان سے ہی نجات اور کامیابی نصیب ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے جس میں نہریں بہہ رہی ہیں، اور اس میں بہترین ٹھکانے ہیں اہل ایمان کے لیے، اور اللہ رب العزت کی رضا کے اندر ہی اصل کامیابی ہے۔ اور بے شک ایمان اور ظلم کی آمیزش سے منع کیا، ظلم سے بچو اور ایمان کو اختیار کرو۔ اسی طرح ایمان باللہ میں سے یہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت پر ایمان رکھا جائے، اور اس کی خالقیت پر ایمان رکھا جائے، اور اس کی صفت مدبریت پر کہ وہ چیزوں کی تدبیر کرنے والا ہے، اس پر ایمان رکھا جائے، اور اس کی اعلیٰ صفات پر ایمان رکھا جائے، اس کے اعلیٰ اسماء پر ایمان رکھا جائے، اور اس کے خالق ہونے پر کہ اس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اور ان کے اندر جتنے اجرام سماوی ہیں ان کو پیدا کیا ہے، سورج کو، چاند کو اور دیگر سیاروں کو۔ تو لہٰذا ان صفات کے ہوتے ہوئے اس اللہ کو خوف اور رجاء کی امید کے ساتھ پکارو، بے شک اس کی جو رحمت ہے وہ مومنین کے قریب ہے۔ اور فرشتوں پر ایمان کا حکم ہے کہ وہ معصوم ہیں اور اللہ رب العزت کے پاکیزہ مخلوق ہیں، اور اللہ کی تسبیح ہر وقت بیان کرتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ پھر کتابوں پر ایمان لانے کا حکم دیا، تورات، انجیل، زبور، دیگر صحائف پہ ایمان لانا، اور پھر قرآن کو سب کے اوپر غالب کر دیا، مہیمن ہے، غالب ہے، اور اللہ کی آخری کتاب ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، حق کے ساتھ اللہ نے اس کو نازل کیا، اور یہ پہلی ساری کتابوں کی تصدیق فرماتا ہے۔ اسی طرح سابقہ کتابوں پر ایمان رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب پر جو اپنے سے پہلے تمام کتابوں کی، تورات کی، زبور کی، انجیل کی تصدیق کرنے والی ہے، اس پر ایمان رکھنا۔ اور اسی طرح ایمانیات میں سے جو اگلا ایمان آپ فرما رہے ہیں وہ ہے ایمان بالرسالت، یعنی تمام رسولوں کے برحق ہونے پر ایمان رکھنا، اور تمام رسولوں کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا کہ وہ اللہ پر، یوم آخرت پر، بعث بعد الموت پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر، اچھی اور بری تقدیر کے اللہ کی جانب سے ہونے پر وہ سارے کے سارے ایمان رکھنے والے تھے۔ اور ان رسولوں میں ہم کسی بھی رسول میں تفریق نہیں کرتے، کسی بھی قسم کی تفریق نہیں کرتے، بلکہ تمام رسولوں پر ایمان رکھنا یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ایمان بالآخرت کا بیان کیا کہ قیامت پر ایمان رکھنا جزا و سزا کا دن ہے، جس دن اللہ کے پیارے بندوں کو جنت دی جائے گی اور اعدائے اسلام کے لیے جہنم رکھی گئی، اور بے شک آخرت کا دن تقوی والوں کے لیے ہے۔ پھر اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان رکھنا کہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اسی نے ہر چیز کو طے فرمایا ہے اور لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، اور وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا۔ پھر ہر چیز اللہ رب العزت کے فیصلے سے سر انجام پاتی ہے۔ پھر اسلام کے اندر اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کی گواہی دینا، اور ارکان اسلام پہ پوری طرح عمل درآمد کرنا، اس کا حکم دیا۔ ایمانیات کے بعد شیخ صاحب جو ہیں وہ ارکان اسلام کا ذکر کر رہے ہیں، اور ارکان اسلام میں سب سے پہلا رکن ہے کہ اللہ اور شہادت جو ہے اللہ کے ایک ہونے کی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی، اور پھر نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ سارے ارکان اسلام ہیں۔ ان ارکان اسلام میں سے سب سے پہلے رکن جو ہے وہ نماز کی آپ نے بات کی ہے کہ نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو حقیقی طور پر عبادت کا سزاوار ہے، حقدار ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی عبادت اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کو پکارو،
اور اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو نہ پکارو، کیونکہ معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح یہی دعوت جو ہے وہ اہل کتاب کو بھی دعوت دی گئی ہے کہ آؤ ہم اس اللہ کی عبادت کریں جس عبادت کا حکم تمہاری کتابیں اور تمہارے انبیاء تمہیں دیتے رہے ہیں۔ گواہی دو کہ بے شک ہم سب مسلمان ہیں، اور پھر یہ اس بات پہ یقین رکھو کہ اللہ رب العزت ہی عزت عطا فرمانے والا ہے اور اسی کی جانب سے ہر خیر نصیب ہوتی ہے۔ پھر حضور کی رسالت کی گواہی دینا یہ ایمان میں بہت لازم ہے کہ دل سے تسلیم کرو کہ وہی دین ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے، اور شریعت آپ ہی کی عطا کرتا ہے۔ آپ عزیز ہیں اور مسلمانوں اور مومنوں پہ بڑے حریص ہیں، رعوف اور رحیم کی صفات کے حامل ہیں۔ ان کو نبی امی کہا گیا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے خود علم سے نوازا ہے، اور تورات اور انجیل میں بھی آپ کا تذکرہ ہے، اور حلال و حرام بیان فرماتے ہیں، اور شریعت مطہرہ آپ ہی کے بیان کا نام ہے، اور بے شک اہل سماء اور اہل ارض سب آپ پہ درود بھیجتے ہیں۔ اسی طرح نماز کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ نماز جو ہے یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک صلہ اور تعلق ہے۔ اس نماز کے ذریعے بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو حضوری کا جو ہے وہ دھیان رہتا ہے اور مسئولیت کا ایک دھیان رہتا ہے۔ تو یہ نماز کے جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک جو خصوصیت ہے وہ شیخ صاحب نے ہمارے سامنے بیان کی ہے۔ نماز کی اہمیت پہ زور دیتے ہوئے شیخ فرماتے ہیں کہ نماز ظاہری اور باطنی طہارت کا ذریعہ ہے، اور اس سے تطہیر ہوتی ہے، جماعت سے باہمی محبت پیدا ہوتی ہے، اس لیے نماز کو با جماعت ادا کیا جائے، اور ساری نمازوں کی حفاظت کا حکم ہے، بالخصوص الصلاۃ الوسطیٰ جس کو نماز عصر کہا گیا، اس کی زیادہ اہمیت بیان فرمائی گئی ہے، اور خشوع و خضوع اسی نماز سے پیدا ہوتا ہے۔ پس نماز قائم کرنے کا درس دیا کہ اس سے بے شک برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، نیکیاں نصیب ہوتی ہیں، اور ارکان اسلام میں زکوٰۃ کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسی طرح جو ارکان اسلام ہیں ان میں سے جو اگلا رکن ہے زکوٰۃ کا، اس کو آپ نے بیان کیا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ معاشرے کے لیے نفع بخش ہے، کہ اس میں جو معاشرے کے پسے ہوئے طبقات ہیں ان کا فائدہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو زکوٰۃ دینے والا ہے اس کی تہذیب نفس ہے اس میں، کہ اس کے نفس سے جو بخل اور کنجوسی اور اس طرح کے عناصر جو ہیں وہ ختم ہوتے ہیں، اس سے غریبوں کا بھلا ہوتا ہے، ان کی مدد ہوتی ہے، اور اس سے معاشرے جو ہیں وہ ترقی کرتے ہیں، اور اس سے انسانوں کے دلوں میں جو الفت ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ آیت بیان کی ہے کہ تم جو بھی نیکی پیش کرو گے وہ اللہ کے حضور درج کی جائے گی تمہارے نامہ اعمال میں، اور اس کا اجر تمہیں آج یا کل ضرور بضرور ملے گا۔ پھر صدقے کی اہمیت کو بیان فرمانے کے بعد شہر رمضان اور اس کے روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا، جو چوتھا اسلامی رکن ہے، جو انسان میں صبر پیدا کرتا ہے، اور اس کی شہوات نفسانی کا خاتمہ روزے سے ہوتا ہے، اور روزے سے غریبوں کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور بری عادتوں سے بچاؤ اور عجز و انکسار انسان میں پیدا ہوتا ہے، وہ جھک جاتا ہے۔ اور روزے فرض کیے گئے ہیں، ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، اور پانچواں رکن اسلام کا حج ہے، جو ایک صاحب استطاعت عاقل بالغ مسلمان پہ فرض کیا گیا۔ اے حجاج کرام مبارک ہو کہ تم اس خوبصورت دن میں آج حج کے اس عظیم منسک کو ادا کر رہے ہو۔ اس کے بعد جو آخری رکن ہے حج ہے، اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ حج جو ہے یہ حاجیوں کو آخرت کی یاد دلاتا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اس سے بندہ اپنے رشتہ داروں کو الوداع کہتا ہے، اسی طرح احرام باندھتا ہے، تو یہ ایک آخرت کی اس کے لیے تذکیر ہے۔ اسی طرح اپنے رب تعالیٰ کی تعظیم ہے، اور تسلیم و رضا ہے کہ وہ ایسی چیزیں جو اس کی عقل میں آنے والی نہیں ہیں، جن کی عقلی توجہ نہیں ہے، وہ ان کو بھی ادا کر رہا ہوتا ہے، اور یہ محض اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے رب کا اس کو حکم ہے۔ تو اس سے رب تعالیٰ کی تعظیم
اور اس کے سامنے تسلیم و رضا کا پیکر جو ہے وہ حاجی بنتا ہے۔ اسی طرح حج کے دنوں میں جو ہے وہ ایک حاجیوں کی تربیت کا سامان بھی ہوتا ہے کہ وہ کھانے پینے آرام میں دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، تو یہ حج کے جو روحانی اور اجتماعی فوائد ہیں ان کو آپ نے بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح آخر میں انہوں نے حاجیوں کے لیے جو ہے وہ دعائیں بھی کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا جو حج ہے اس کو قبول فرمائے۔ پھر آپ حرمین شریفین کے اندر خادم الحرمین شریفین کی ان خدمات کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ کس طرح حجاج کرام کے لیے حج کو آسان بنایا گیا ہے اور ان کے آرام کا خیال رکھا جا رہا ہے، امن و امان قائم ہے، اور یہ بہت بڑی خدمت ہے، اسی سے فریضہ حج بآسانی ادا ہو پاتا ہے اور ادا ہو رہا ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ ہم تمام نظم و ضبط کی پابندی کریں، حجاج کرام تمام ضوابط کا خیال رکھیں کہ یہ مقاصد شریعت میں سے ایک اہم مقصد ہے کہ حکام کی ان تمام معاملات میں پیروی کی جائے، آپس میں تعاون کیا جائے تاکہ حج کا یہ فریضہ اور منسک بآسانی ادا ہو سکے۔ اس کے بعد آپ حج کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا کہ آج کے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان پر وقوف فرمایا، اور یہاں جو ہے وہ تاریخی خطبہ جو ہے جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے وہ اس مقام پر پیش کیا، اور اسی مقام پر آپ نے ظہر کے ٹائم میں ظہر اور عصر کو جمع کیا، دو نمازوں کو۔ اس کے بعد جو ہے وہ غروب آفتاب کے وقت مغرب کی نماز ادا کیے بغیر آپ علیہ السلام اپنی صحابہ کی جماعت میں مزدلفہ تشریف لے گئے، اور مزدلفہ میں جو ہے وہ مغرب عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کو جو ہے وہ آپ نے جمع فرمایا۔ اس کے علاوہ رات وہاں گزار کر اگلے دن جو ہے فجر کی نماز کے بعد آپ منا تشریف لے گئے، اور منا میں آپ نے جو ہے وہ جو رمی جمرات جس کو کہتے ہیں رمی جمار، 7 کنکریاں جو ہیں وہ بڑے شیطان کو ماری، اور اس کے بعد آپ نے قربانی کا فریضہ جو ہے وہ سرانجام دیا۔ تو اس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج ہے اس کا وصف آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ حج کی ترتیب بیان فرماتے ہوئے طواف زیارت کا بیان کرتے ہیں کہ طواف افادہ کیا جائے، اور پھر منا میں قیام، رمی الجمرات کی ترتیب بیان فرما رہے ہیں کہ ہر روز 24 کنکریاں ماری جائیں اور جمرۃ العقبہ، اور پھر یہ بھی بیان فرمایا کہ 2 دنوں کے اندر جس نے رمی الجمرات کو مکمل کر دیا اس کو اس کی رخصت بھی دی گئی ہے، اور یہ دعا مانگنے کا درس دیا کہ یا اللہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی عطا فرما اور ہمیں اپنے خاص فضل و کرم سے نواز۔ یہ بہت عظیم دن ہے، اس دن جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا کیا جاتا ہے، پس فخر و مباحات سے بچو۔ اللہ تعالیٰ آج تمہارے اوپر فرشتوں کی محفل میں فخر فرماتا ہے، اور کثرت سے ذکر کرو، شکر کرو، دعا مانگو کہ آج گناہوں کی بخشش کا دن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اب آپ نے دعا شروع کر دی ہے اور سب کو فرمایا ہے کہ یہ عرفہ کا دن جو ہے یہ دعا کی قبولیت کا دن ہے، اس لیے گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعائیں کریں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما دے، اور ہمارے تمام امور میں آسانی پیدا فرما دے، ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے، اور ہمارے اس حج کو قبول فرما دے، اور نیکیاں بجا لانے میں اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے۔ یا اللہ کرم فرما، معافی عطا فرما، خیر عطا فرما، دین اور دنیا کی بھلائی عطا فرما، مسلمانوں پہ نظر کرم فرما، تمام امور کی اصلاح فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی داد رسی فرما، یا اللہ ان کے بھوکوں کو کھانا عطا فرما، یا اللہ ان کے جو کٹے پٹے ہیں ان کی داد رسی فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے تو ولی اور مددگار بن جا، یا اللہ ان کو ظالموں کہ ظلم سے نجات عطا فرما، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا۔ اللہم فرما رہے ہیں کہ اللہ
ہمیں اپنے اور دین کے دشمنوں پر نصرت عطا فرما، ان پر غلبہ عطا فرما، اور مسلمان حکمرانوں کی رہنمائی فرما۔ اسی طرح جو سعودیہ کے حکمران ہیں، جو حرمین شریفین کے خادم ہیں اور ان کے جو ولی عہد ہیں، ان کی بھی رہنمائی فرما اور ان کو جو ہے وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچا۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام، 92 نیوز چینل کی خصوصی حج ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم سعادت حاصل کر رہے تھے مسجد نمرہ سے براہ راست خطبہ حج سننے کی، سماعت کرنے کی۔ خطبہ حج ارشاد فرمایا الشیخ الدکتور صالح بن حمید نے۔ ناظرین اکرام، یہ خطبہ حج بہت ہی جامعیت کا حامل تھا۔ الشیخ الدکتور صالح بن حمید نے اس خطبے میں ایمان پر کلام فرمایا، تمسک بالدین کی اہمیت کو بیان فرمایا، ارکان ایمان بیان فرمائے، ارکان اسلام بیان فرمائے۔ 3 نکات اس خطبے کے بہت زیادہ ہماری توجہ اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ آپ نے بہت زیادہ تاکید کے ساتھ اور اہمیت بیان کرتے ہوئے ذکر فرمایا ختم نبوت کا۔ اس خطبے میں ہمیں اس اجتماع کے عالمگیر ہونے کا احساس ہوا جب آپ نے تمام انسانیت کو اور خصوصاً اہل کتاب کو توحید اور رسالت کی دعوت دی، اور جب دعا کے لیے انہوں نے کلمات ارشاد فرمائے، دنیا اور آخرت کی بلائیاں مانگنے کے ساتھ ساتھ اہل فلسطین کو بھی وہ نہیں بھولے۔ اہل فلسطین کی آسانیوں کے لیے اور ان کی مشکلات کے حل کے لیے کلمات بھی ان کی دعا کا حصہ تھے۔ پروفیسر صاحب، آج کا جو ہم نے خطبہ سنا، اس کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ محترم ڈاکٹر صاحب، خطیب صاحب نے، امام صاحب نے بڑی جامعیت کے ساتھ امت مسلمہ کو اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ان کے سامنے رکھ دیا۔ سبحان اللہ، اللہ کی بہت جامع خطبہ تھا، بہت بڑا جامع خطبہ۔ اللہ کی حمد و ثنا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اور اصحاب پر درود و سلام کے بعد آپ نے جو سب سے اہم بات کی کہ تقوی۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے کہ ہدایت متقین کو ملے گی، ان اولیاء الا المتقون، متقی اللہ کے دوست ہیں۔ تو تقوی ہر حال میں اختیار کرنے کا انسان کو جو حکم دیا گیا، اور تقوی ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اس وجود پر اسے زندگی دینے والے، آکسیجن دینے والے، پانی دینے والے، سورج کی حرارت سے نعمتیں دینے والے، قرآن کریم نے کس انداز سے انسان کو تقوی کے زیور سے آراستہ ہونے کی تعلیم دی ہے۔ تو امام صاحب نے سب سے پہلے بات تقوی کے ساتھ شروع کرتے ہوئے کہ یہ پیدا ہوگا تو تمہارے اندر اوامر اور نواہی کا، ان کی ادائیگی اور برے کاموں سے روکنے کا جذبہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ اشفاق مدنی صاحب، تقوی کے بعد جو تفصیلات آپ نے بیان کی بڑی جامعیت کے ساتھ، آپ مختصراً اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں۔ حج 2025 کا خطبہ انسانی جو ضرورتیں ہوتی ہیں، انسانی معاملات ہوتے ہیں، ان کا احاطہ کیا گیا ہے مختلف اہم ترین نکات میں۔ سبحان اللہ۔ اس میں ایک بڑا اہم نکتہ جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ وعدے کو پورا کرنے کا، اس پہ آپ نے زور دیا۔ اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ایسا خطبہ نہیں ہوتا تھا جس میں حضور یہ نہ فرمائے کہ اس کا ایمان ہی نہیں جو وعدہ پورا نہ کرے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ نے یہ بھی فرمایا کہ منافق کی یہ پہچان ہے کہ وہ جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو توڑ دیتا ہے۔ تو آج انسانی معاشرے میں یہ ایک بہت برائی پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ وعدہ کر لیتے ہیں اور وعدے کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ بہت بڑی اخلاقی کمزوری ہے۔ ہاں، اخلاقی کمزوری ہے۔ اور جیسے خطبہ خوبصورت تھا، ایسے ڈاکٹر اظہری صاحب نے اور ڈاکٹر بغدادی صاحب نے اس کو ٹرانسلیٹ بھی بڑا خوبصورت انداز سے کیا۔ اللہ انہیں بہترین اجر۔ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر نحیب الدین الازہری صاحب، جیسے علامہ صاحب نے بھی اس کو خراج تحسین پیش کیا، بلا شبہ آپ کے ذریعے سے اور ڈاکٹر صاحب کے ذریعے سے ہم نے خطبے کے جو کانٹینٹ ہیں ان تک ہمیں رسائی ملی، فہم ملا۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں اس خطبے کے حوالے سے؟ من حیث المجموع کیا تاثر بنتا ہے؟ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو بڑا لطف حاصل ہوا، جو ہمہ گیریت ان کے خطبے کی تھی نا، اس نے متاثر کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیض جو ہے یہ خطبہ حجۃ الوداع کا ہی ہے۔ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ایک جوامع الکلم آپ کے وہ ارشادات تھے۔ تو آپ نے بھی شیخ صالح بن حمید نے کوشش کی ہے کہ اسلام کی جامع تعلیمات کا احاطہ کیا جائے۔ اس میں احسان ہے، ایمان ہے اور اسلام ہے، حدیث جبرائیل کے گرد گفتگو گھوم رہی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ جس کو میں نے ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ تعاون فی البر والتقوی، اور باہمی تعاون کا درس اور نظم و ضبط کا درس، پھر جو ہمارے اوامر و نواہی ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ جو اہل حل و عقد ہیں ان کے ساتھ تعاون کی بات بھی انہوں نے کی ہے۔
تو اس اعتبار سے ایک بڑا تاکہ جامع مستحکم معاشرہ بنے. جی ہاں. اور پھر اس میں یہ دیکھیے کہ فلسطین کو انہوں نے جس طرح اور ان کے خطبے میں ان کی وہ دلی محبت محسوس کی جا رہی تھی کہ جو ہی فلسطین کے لیے دعا وہ کر رہے تھے تو ان کی آنکھیں اشکبار تھیں اور ان کے دل سے وہ آواز نکل رہی تھی. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آج حج کے موقع پہ یہ جو دعا ہوئی ہے اور جس پہ آمین کہنے والے کروڑوں انسان ہیں, انشاءاللہ اس کی تاثیر سامنے آئے گی. ڈاکٹر صاحب جہاں بقیہ چیزوں کا اور بقیہ معاملات کا ذکر کیا, ایک بڑا اہم نقطہ یہ بھی تھا کہ ہمیں شیطان کی چالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے اور شیطان کے فتنوں کے بارے میں ہمیں بالکل آگاہ اور بیدار رہنا چاہیے. تو کیا آپ کے تاثرات ہیں؟ بالکل ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے کہ شیخ صاحب نے بڑا ایک جامع خطبہ دیا جس میں ارکان ایمان, ارکان اسلام اور سب سے پہلے جو انہوں نے بات کی تقویٰ کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حج ہے اس کا جو نقشہ کھینچا ہے, سبحان اللہ, کہ کیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عرفات کے مقام پر کھڑے ہوئے اور کیسے خطبہ ارشاد فرمایا اور کیسے نمازوں کو جمع کیا اور کیسے وہ مزدلفہ تشریف لے گئے. تو یہ ایک مطلب ایک قاری کے سامنے, ایک سننے والے کے سامنے جو پورا نقشہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا وہ آ جاتا ہے. ہم وہاں تک جا پہنچتے تو بالکل جو ان کا خطبہ ہوتا ہے اس کو حقیقی معنوں میں ہم خطبہ مسنونہ کہہ سکتے ہیں. سبحان اللہ. کہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کا جو آہنگ تھا وہی شیخ صاحب کے خطبے میں بھی جھلکا ہے. سبحان اللہ. پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. علامہ اشفاق مدنی صاحب, ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب اور ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی صاحب, آپ کی موجودگی سے ہمیں حج کی حکمتوں کے بارے میں, آج کے دن کی اور اس مبارک موقع کی برکتوں کے بارے میں اور خصوصاً خطبہ حج کی جو معانی, مفاہیم اور اس کا جو پیغام ہے اسے سمجھنے میں مدد ملی. ناظرین کرام, نشریات جو خصوصی نشریات ہیں, خصوصی ٹرانسمیشن ہے, حج ٹرانسمیشن, اس کا وقت ختم ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله